نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، اور نہ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنی دعائیں، یہ جو وہ دعائیں ہیں محترم ناظرین جو انبیاء علیہ السلام نے مانگی تھی، اور ویسے ہی جیسے انہوں نے مانگی قرآن میں ویسی ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کیسے کیسے انبیاء علیہ السلام نے دعائیں مانگی، اور جو بھی کوئی ان دعاؤں سے اللہ سے مانگے گا، ان دعاؤں کے الفاظ سے اللہ سے مانگے گا، تو یہ دعائیں مقبول ہیں۔ یاد رکھیں، جو انبیاء علیہ السلام نے دعائیں مانگی ہیں وہ مقبول دعائیں ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ انہی دعاؤں سے اللہ سے مانگنا چاہیے، انہی الفاظ سے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی دعا، اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ان کو عزت بخشی، اور پھر ان کی بیوی یعنی حوا علیہ السلام کو ان کی پسلی سے پیدا کیا، اور اللہ عز و جل نے اپنی نعمت ان پر تمام کر دی، اور دونوں کو حکم دیا کہ جنت میں رہیں اور ان کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں، سوائے اس درخت کے کہ جس کا کھانا اللہ نے ان کے لیے ممنوع قرار دے دیا، مگر شیطان ان کے پیچھے لگا رہا، انہیں طرح طرح سے بہکاتا رہا، ان کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالتا رہا کہ وہ شجرہ ممنوعہ کو کھا لینے کے بعد ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے لگیں گے اور کبھی بھی اس سے نہ نکلیں گے۔ چنانچہ ان سے بھول ہوئی اور وہ اس شجرہ ممنوعہ کو شیطان کے دھوکے میں آ کر کھا بیٹھے، جس کا نتیجہ اس شکل میں نکلا کہ انہیں اپنی شرمگاہیں نظر آنے لگیں۔ ان پر وہ دونوں جنت کے درختوں کے پتے لے کر اپنے جسموں پر چپکانے لگے تاکہ اپنی پردہ پوشی کریں، اور ساتھ ہی ان دونوں نے اپنی غلطی کا اللہ کے حضور اعتراف کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں تعلیم دی کہ اپنی غلطی کی معافی کے لیے یہ دعا کریں، اور پھر انہوں نے اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ دعا وہ ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، سورۃ الاعراف
آیت نمبر 23۔ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی سیدہ حوا علیہ السلام اللہ سے اپنی غلطی کی معافی یوں مانگتے رہے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، ظلم کر کے تباہ کر لیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو بلا شبہ ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے ایک گزارش کروں گا۔ ہمارے ہاں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ، کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ لوگوں کو کھانا کھلانا ہمارے کریم رب کا بہت محبوب عمل ہے، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، تم سلامتی کے ساتھ جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر رہتے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہوا ہے، لوگوں کی دعائیں لیں اور آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ اپنا یہ یقین کریں آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے اس کو ہمیشہ چلتے رہنا چاہیے۔ یقین کریں جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی بچ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا۔ جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا وہ اللہ اس کو دنیا میں بھی کئی سو گنا بڑھا کر واپس کر دیتا ہے، اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ اور جو آپ نے دنیا داری پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ اس لیے اس سے پہلے کہ وقت نہ ملے، موت آ لے، اس سے پہلے اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کے راستے پہ خرچ کریں اور اپنے لیے اللہ کی رضا حاصل کریں۔ نیچے ویڈیو کے شروع میں میرا نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں، اور ویڈیو کے نیچے میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سیدنا نوح علیہ السلام کی دعائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، جب آپ اور دیگر اہل ایمان کشتی پر سوار ہو جائیں تو اللہ کا شکر بجا لائیے کہ اس نے آپ لوگوں کو ظالموں سے نجات دے دی، اور گریہ وزاری کے ساتھ دعا کیجئے گا، ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، یعنی ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ سورہ مومنون آیت نمبر 29۔ اے میرے رب، مجھے کسی مبارک جگہ پر اتار دے اور تو ہی منزل عطا کرنے والوں میں سے سب سے اچھا ہے۔ ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورہ ہود آیت نمبر 47۔ اے میرے رب، بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس کا مجھے کوئی علم نہیں، اور اگر تو نے میری بخشش نہ کی اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مومنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ سورہ نوح آیت نمبر 28۔ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور اس کو جو مومن بن کر میرے گھر میں داخل ہوا، اور ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو،
اور ظالموں کو ہلاکت کے سوا کسی چیز میں نہ بڑھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قرآن حکیم میں کئی دعائیں موجود ہیں۔ آپ کی اولین دعا تعمیر کعبہ سے متعلق ہے۔ جب دونوں باپ بیٹے نے مل کر گھر کی بنیاد اونچی کر لی تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام پتھر لا رہے تھے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام جوڑتے رہے۔ جب مکان اونچا ہو گیا تو پھر مقام ابراہیم لائے، جس پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام پتھر جوڑتے رہے اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام ان کو پتھر لا لا کر دیتے رہے۔ دونوں بیت اللہ کے ارد گرد گھوم گھوم کر جوڑتے رہے اور کہتے رہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 127 سے 128۔ اے ہمارے رب، ہماری نیکی قبول فرما لے، بلا شبہ تو دعا کو سنتا ہے اور ہماری دل کی نیت کو خوب جانتا ہے، اور ہمارے قصور معاف کر دے۔ بلا شبہ تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا دے۔ اے ہمارے رب، اور میری دعا کو قبول فرما۔ اے ہمارے رب، تو مجھے اور میری والدین کو اور مومنین کو اس دن معاف کر دے جب حساب ہوگا۔ محترم ناظرین، یہ انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ ان دعاؤں کے ساتھ دعا کیا کریں، اور یہ مقبول دعائیں ہیں، تاکہ آپ کی دعائیں ہماری دعائیں قبول ہوں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔